اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے وہی آیت نمبر 15 کا ادامہ دینا ہے، تو ہم پہلے معمول کے مطابق وہی آیت کو پڑھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ خداوند متعال نے آیت میں کیا کہا تھا اور پھر ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو خدا یعنی قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ خداوند متعال ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشیوں میں دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ کیا اسی میں سرگردان رہ جائیں۔ اب اس کے ضمن میں ہم نے جو حدیث اور روایت لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ مذاق تمسخر کرتا ہے۔ تو ابن عباس سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مَالِكُ تُعْزِئُ بِالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ، کہ خداوند متعال آخرت یعنی روز قیامت ان منافقین کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ اے میرے جہنم کے نگہبانوں، اے میرے جہنم کے دروازے کے چوکیداروں، اے میرے جہنم کے دربانوں، ان منافقین کا آپ جہنم میں مذاق اڑائیں، تمسخر کریں، اور وہ لوگ جو ان کو اپنی سرگردانی یعنی ان کو اپنی طغیانی میں جو ہے دھکیل دیتا ہے، اس کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمان ہے، روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں یمہلہم ویتعنی بہم ویدعوہم الی التوبۃ ویعدوہم اذا تابوت المغفرۃ۔ فرمایا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند متعال نے ان کو فرصت اور مہلت دی تاکہ وہ خدا کے علاوہ وہ کیا کریں، خدا کی طرف یعنی مغفرت حاصل کریں۔ ان کو خدا نے اس چیز کا وعدہ دیا تھا، خدا نے ان کو توبہ کی طرف دعوت دی تھی اور ان کو وعدہ دیا تھا کہ اگر آپ نے توبہ کی، استغفار کیا تو میں آپ لوگوں کو بخش دوں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اور اسی طرح امام حسن عسکری سے بھی فرمان ہے، روایت ہے یمہلہم ویتعنی بہم برقہ ویدعوہم الی التوبہ ویدعوہم الی اذا انابوا المغفرہ۔ فرمایا امام حسن عسکری فرماتے ہیں خداوند متعال نے ان کو مہلت دی، اپنے لطف کے ذریعے ان کو فرصت عطا کی تاکہ وہ اور دعوت توبہ کی طرف دعوت دی اور وعدہ کیا اگر آپ لوگوں نے خدا کے علاوہ اپنے رہبروں کی نہ مانی تو میں آپ لوگوں کو بخش دوں گا، آپ لوگوں کے توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اسی طرح علی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اس سے مراد ہے کہ خدا نے یدعوہم، خدا نے ان کو اسی اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ جو اسی کام میں یعنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے، ان کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرعون
یرغون عن قبیح ولا یترکون اذن بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام یمکنہم ایصالہ الیہما الا بلغوہ۔ فرمایا کہ خدا ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی برے کام کی طرف ان کو نہ روکا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اذیت کو ترک کرنے سے بھی نہ روکا، نہ کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یمکنہم بإیصالہ الیہم الا بلغوہ، اور بلکہ ان کو ہر اذیت اور آزار دینے تک میں طاقت دی کہ وہ ان کے حق جو دو بزرگ ہیں ان کے حق میں یہ انجام دیں، یعنی ان کو اذیت دیں، تو خداوند متعال یعنی ان کے لیے مسخرہ بازی تمسخر کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے امام کاظم علیہ السلام سے بھی ہے، وَهُمْ يَعْمَهُونَ وَلَا يَرْعُونَ، فرمایا کہ ان کو خدا نے اندھا اور اسی برے کام کی طرف سرگردان رکھا، اور ان سے اپنے ہاتھ بھی نہ اٹھایا، یعنی ان کے اوپر سے اپنا یہ جو کام تھا ان کی طرف ان کو کرنے دیا، تاکہ یہ ان کا مذاق کیا جائے، ان کا مسخرہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔